السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جی ہاں ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافتی زندگی کو سنا، جس میں انہوں نے بے شمار کارنامے انجام دیے، خصوصاً فتنہ ارتداد کا قلع کما کیا اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر کے انہیں اسلام کے احکام کا پابند بنایا۔ تو آج میں ان کے اوصاف و کمالات پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے پچھلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتی زندگی کو سنا، تو آج میں ان کے اوصاف و کمالات پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ ناظرین، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے اخلاق حسنہ کو جو دریا پھوٹ نکلا تھا، اس کی طلسماتی لہریں ساحل پر بیٹھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ جس خوش نصیب کو بھی ایک دفعہ اس کے سنہرے پانی سے وضو کرنے کا شرف ملا، اس کا باطن تمام رذائل اور گندگیوں سے پاک ہو کر شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ جس سعادت مند نے لمحہ بھر کے لیے اس کے کنارے بیٹھ کر ہوا خوری کی، اس کے دل کی کیاریاں محاسن و محامد کے متنوع پھولوں سے سج گئی۔ ایسے پرتاثیر دریا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوطے لگاتے رہے۔ اخلاق اور اوصاف و کمالات کے ایسے ایسے گوہروں سے اپنی پیشانی کو سجایا کہ آج بھی ان کی چمک گم گشتگان راہ کے لیے نشان منزل بنی ہوئی۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصلتوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں اگرچہ روحانیت کا فقدان تھا، لیکن ان کا اپنا ایک ضابطۂ اخلاق تھا۔ جو لوگ اس ضابطۂ اخلاق میں اعلیٰ درجے کا کمال رکھتے تھے، وہ نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوصاف و کمالات میں جامع تھے۔ علم الانصاب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مہارت رکھتے تھے اور یہ ان کا ایک خاص فن تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام العرب یعنی عربوں کی خانہ جنگ کے تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقریر و خطابت کا ملکہ خودکار تھا۔ اسلامی دور میں جو انہوں نے تقریریں کی اور خطبے دیے، وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بلند پایا اور نہایت ممتاز خطیب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فطرتاً خطیب تھے، اس لیے آپ کی معمولی سی بے گفتگو فصاحت و بلاغت کی جان ہوتی اور خطبے سے کم نہیں ہوتی۔ اسلام سے پہلے عرب میں چند ہی لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب میں ممتاز تھے۔ انہی چند لوگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کا شمار خود کاتبین وحی کے زمرے میں بھی ہے۔ ان اوصاف و کمالات کی استعداد آپ میں فطری اور طبیعی طور پر تھی۔ زمانے جاہلیت میں آپ اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ اس زمانے میں بھی آپ نے ام الخبائث کو منہ نہیں لگایا، قمار کی مجلس میں کبھی شریک نہیں ہوئے، کسی بت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی،
اس کے علاوہ غریبوں کی، اپاہجوں اور مسکینوں کی مدد، مسافر نوازی، مہمانداری آپ کے خاص اوصاف تھے۔ جب آپ شرف اسلام سے مشرف ہوئے تو ان اوصاف پر اور جلا ہوئی، آپ مکارم و محامل اخلاق کے پیکر اتم بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سر فہرست تقوی اور طہارت کا وصف تھا۔ تقوی اور طہارت اور دوسری تمام نیکیوں کی جڑ خوف خدا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خشیت عزتی کا گرا مایہ خزانہ ودیعت تھا۔ خدا کے تصور، آخرت کی فکر آپ کے ذہن و دماغ پر سوار رہتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نہایت جلیل القدر خلیفہ تھے، لیکن وہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا معمولی سے معمولی کام کرنے میں ان کو دریغ نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہایت خاموشی سے ایسے کام کرنے میں بڑی مسرت محسوس کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک نابینا عورت تھی جس کا کام کاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر جاتے تھے۔ چند روز کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے بھی کوئی اور شخص آ کر اس طرح کا کام کر جاتا ہے۔ اب ان کو یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ یہ کون شخص ہے، تو وہ ایک شب اس کی گاٹ میں ہی کئی چھپے بیٹھے رہے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ شخص تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، شجاعت ایک ایسا وصف ہے جو عجز و مسکنت، تواضع اور بے نفسی کے ساتھ بہت کم جمع ہوتا ہے، لیکن اصلاح جو تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق و ملکات کے اعتدال کا نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تصویر تھے۔ شبنم کی لطافت کے ساتھ، سورج کی حرارت اور شیشے کی نزاکت کے ساتھ پتھر کی سختی رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف خاص میں بہت نمایاں تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے ایک مرتبہ نرغے میں لے کر طرح طرح کی اذیتیں دینے شروع کی، تو اس وقت تن تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں گھسے چلے گئے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ رسید کیا، کسی کو لات ماری اور کسی کو مار اور پیٹا، یہاں تک کہ آخر یہ کہتے ہوئے، ارے ظالموں، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے سے باہر نکالا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور مال و دولت کی نفرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاتم دورہ بنا دیا تھا۔ روپے پیسوں کی حیثیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہاتھ کے میل سے زیادہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ابوبکر کے مال سے نفع پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رو کر فرمانے لگے، میں اور میرا مال کیا چیز ہے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طفیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، البتہ ابوبکر صدیق کا احسان باقی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ابوبکر کے مال سے جتنا فائدہ ہوا ہے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ تو اس رقم سے آپ نے 7 مسلمانوں کو جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی تھی انہیں آپ نے آزاد کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب صحابہ کرام میں کسی مسئلے کے متعلق اختلاف ہوتا تو وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ اس پر جو حکم لگاتے وہ عین ثواب ہوتا۔
قرآن کریم کا علم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ آپ کو تھا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے اندر علوم قرآنیہ، علوم احادیث نبویہ کا علم رونما ہوا. ایک بعض اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فصیح ابو بکر علی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کامل اور اصابت رائے تمام صحابہ کرام میں مسلم تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں بے دریغ مال خرچ کرتے اور جو کچھ مال آتا وہ آپ مسلمانوں پر اور اللہ کے لیے خرچ کر دیتے. اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال خرچ کر دیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال خرچ کیا. وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثال پیش کی کہ جس کو تاریخ ایسی مثال دینے سے عاجز اور قاصر ہے. ناظرین، اب ہم ان کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالیں گے جو احادیث نبویہ میں وارد ہوئے. ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من امتي احدا خليلا لاتخذت ابا بکر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو آگے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم اگر میری گردن کاٹ دی جاتی کہ میں اس امت کا خلیفہ بنایا جاؤں تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق موجود ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں بہت سے حادثے کا سامنا کرنا پڑا. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے اپنا فضل و کرم نہیں فرماتے تو ہم ضرور ہلاک ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص یعنی حضرت ابو بکر سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص حضرت ابو بکر، عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے حضرت ابو بکر، ثانی اثنین کے مصداق ہونے والے حضرت ابو بکر، قرآن مجید کا نام مصحف رکھنے والے حضرت ابو بکر، خلیفہ رسول کے لقب سے ملقب ہونے والے حضرت ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرنے والے حضرت ابو بکر، جس خلیفے کا نفقہ رعایا نے مقرر کیا وہ حضرت ابو بکر، سب سے پہلے بیت المال قائم کرنے والے حضرت ابو بکر. ناظرین، اب ہم ان کی ازواج اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 4 شادیاں کی تھی، 2 مکہ مکرمہ میں اور 2 مدینہ منورہ میں. ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزہ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا. ان سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت اسماء پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح
ام رومان یعنی زینب بنت عامر سے کیا. ان سے بھی ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ پیدا ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ سے کیا. ان سے ایک بیٹی پیدا حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے چوتھا نکاح اسماء بنت عمیس سے کیا. یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا. ان سے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء سے نکاح کیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی. محترم ناظرین، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے اوصاف و کمالات اور اخلاق جس کی وجہ سے وہ تمام صحابہ کرام میں ممتاز تھے. ناظرین، اب ہمیں ان اوصاف و کمالات اور اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب جا کر ہم دنیا کے ہر شعبے اور ہر میدان میں کامیاب انسان بن سکیں گے. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.